الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، صحت مند زندگی گزارنے کے لیے اچھی خوراک کے ساتھ ساتھ مناسب مقدار میں نیند بھی بہت ضروری ہے۔ نیند اللہ عز و جل کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کی بدولت انسان تازہ دم ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کی نیند پوری نہ ہو تو کام کاج ہو یا تعلیم، ہر کام متاثر ہوتا ہے۔ بدن کو آرام و سکون پہنچانے کا ایک بہترین طریقہ نیند ہے۔ چنانچہ فرمان باری تعالی ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو آرام کیا تمہارے جسموں کے لیے، تاکہ اس سے کوفت اور تھکان دور ہو اور راحت حاصل ہو۔ نیند بڑے بڑے پہلوان کو پچھاڑ دیتی ہے، نیند بڑے عالم کا علم بھلا دیتی ہے، نیند سے انسان کی بے بسی ظاہر ہوتی ہے۔ عمر کے مختلف ادوار کے اعتبار سے انسان کو نیند کی مختلف مقدار درکار ہوتی ہے۔ طبی تحقیق کے مطابق کم سن بچوں کے لیے 12 سے 15 گھنٹے، 15 سے 40 سال والوں کے لیے 7 سے 8 گھنٹے، جبکہ 40 سال سے زائد عمر والوں کے لیے 6 گھنٹے کی نیند ضروری ہے۔ نیند پوری نہ ہونے کے متعدد جسمانی، روحانی اور معاشرتی نقصانات ہیں۔ مسلسل نیند پوری نہ ہونے پر ملازم اگر ڈیوٹی کے اوقات میں سوتا رہے یا اونگتا رہے تو اس سے نہ صرف اس کا کام متاثر ہوگا بلکہ انجام کار یعنی آخر کار اسے نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ڈرائیور یا پائلٹ کی نیند پوری نہ ہو تو نہ صرف اس کی بلکہ دیگر مسافروں کی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ کئی حادثات کے بعد جب تحقیقات ہوئیں تو حادثے کا بنیادی سبب ڈرائیور کا دوران ڈرائیونگ اونگنا یا سونا پایا گیا ہے۔ طالب علم کی نیند پوری نہ ہو تو کلاس کے دوران استاد کی بیان کردہ باتوں کو سمجھنا اور محفوظ کرنا اس کے لیے دشوار ہوگا۔ الغرض، جو شخص جس بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، نیند کا فطری تقاضا پورا نہ ہونا اس کے لیے جسمانی اور روحانی اعتبار سے نقصان دہ ہے۔ مسلسل نیند کی کمی انسان کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا کر دیتی ہے، وہ معمولی باتوں پر طیش میں آ جاتا ہے اور سامنے والے کو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر کوئی اس سے دور بھاگتا ہے۔ بلڈ پریشر اور ڈپریشن کے مریضوں کی اگر نیند پوری نہ ہو تو ان کی بیماری میں شدت آ جاتی ہے، جبکہ نیند پوری ہونے سے مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ دماغ کے خلیے اگر مسلسل کام کرتے رہیں اور انہیں آرام کا وقت نہ ملے تو اس سے ایسی شعاعیں خارج ہوتی ہیں کہ جو جسم کے تندرست خلیوں پر حملہ آور ہو کر انہیں کمزور کر دیتی ہیں اور انسان مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس طرح نیند کی کمی نقصانات میں سے ہے، یوں ہی نیند کی زیادتی بھی نقصان سے خالی نہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، کیا جنتیوں کو نیند آئے گی؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیند موت کی بہن ہے اور جنتیوں کو موت نہیں آئے گی۔ نیند موت کی بہن ہے کیونکہ اس میں عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اور اہل جنت کو موت نہیں آئے گی اس لیے وہ سوئیں گے بھی نہیں۔ اس حدیث پاک میں نیند کی کثرت کی مذمت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ نہ صرف اس کے اخروی بلکہ دنیاوی نقصانات بھی کثیر ہیں۔ نیند کی کثرت سے غفلت پیدا ہوتی ہے، بلغم کی کثرت ہوتی ہے، معدہ کمزور ہوتا ہے، منہ بدبودار ہوتا ہے، زیادہ نیند نظر اور جسم کو کمزور کر دیتی ہے۔ یہ تمام نقصانات عصر اور صبح کے وقت نیند کے علاوہ ہیں، جبکہ ان دونوں اوقات میں سونے کا نقصان اور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو نیند نہ آنے کی شکایت ہو انہیں مختلف باتوں پر غور کرنا چاہیے، مثلاً سونے کی جگہ پرسکون نہ ہونا، وہاں شور شرابے کی آوازیں آنا،
بس بستر یا تکیے وغیرہ کا آرام دہ نہ ہونا، سونے کے معمول میں کوئی رد و بدل ہونا، مثلا 10 بجے کی بجائے 12 بجے سونا، کم کھانا یا بہت کم کھانا یا بہت زیادہ کھانا، سگریٹ نوشی کرنا، چائے، کافی، چاکلیٹ، سافٹ ڈرنکس، غرض کسی بھی چیز کا زیادہ استعمال یا رات دیر تک ٹی وی، کمپیوٹر، موبائل پر مصروف رہنا۔ طبی تحقیق کے مطابق ٹی وی، موبائل اور کمپیوٹر سے نکلنے والی شعاعیں براہ راست نیند کے خلیوں کو متاثر کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عموماً ٹی وی دیکھتے ہوئے یا موبائل سے کھیلتے ہوئے نیند کافی دیر سے آتی ہے، اور ڈاکٹر حضرات کی رائے کے مطابق بچوں کے بیڈ روم میں میڈیا سے متعلق کوئی بھی چیز، مثلا ٹی وی، کمپیوٹر، ویڈیو گیم، موبائل فون وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تحقیق کے مطابق گزشتہ چند سالوں میں ملک پاکستان میں نیند کی ادویات کے استعمال میں 100% اضافہ ہوا ہے، اور 130 سے زائد کمپنیاں ان ادویات کی تیاری میں مصروف ہیں۔ یعنی اس کا کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان ادویات کے استعمال سے اگرچہ نیند تو آ جاتی ہے، لیکن قدرتی نیند کے جو فوائد ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے۔ ان ادویات کے استعمال اور مسلسل استعمال سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ دوا کارآمد ثابت نہیں ہوتی، اب دوا کی مقدار میں اضافہ کرنا پڑتا ہے، اور بسا اوقات یہ مقدار اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس کے استعمال سے کوما میں جانے کا خطرہ بھی ہو جاتا ہے۔ ان کا استعمال صرف ڈاکٹر کے مشورے سے ہی کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے آج کل ہمارے معاشرے میں رات دیر تک جاگنے اور پھر صبح دیر تک سونے کا معمول عام ہوتا جا رہا ہے، جو کہ نہ صرف شرعی لحاظ سے ناپسندیدہ ہے بلکہ طبی لحاظ سے بھی نقصان دہ ہے۔ اگر آپ صحت مند زندگی گزارنے کے خواہش مند ہیں تو رات کو دینی مصروفیات سے فارغ ہو کر جلد سو جائیے، کہ رات کا آرام دن کے آرام کے مقابلے میں زیادہ صحت بخش ہے، اور عین فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے کہ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل ڈھونڈو، یعنی کسب معاش کرو، اور اس کے لیے تم حق مانو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کمائی کے لیے دن اور آرام کے لیے رات مقرر کرنا بہتر ہے۔ رات کو بلا وجہ نہ جاگے، دن میں بیکار نہ رہے۔ اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے دن میں سوئے اور رات کو کمائے تو کوئی حرج نہیں، جیسا کہ رات کی نوکریاں کرنے والے ملازمین۔ اگر نیند نہ آتی ہو تو سونے سے قبل درود شریف پڑھ لیجئے۔ نیند نہ آتی ہو تو سورہ نبا پارہ نمبر 30 کی آیت نمبر 9 وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا بار بار پڑھیے، انشاءاللہ جلدی نیند آ جائے گی۔ جس کسی کو درد کی وجہ سے نیند نہ آتی ہو تو اس کے پاس لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنے سے اس کو انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی۔ نیز اللہ رب العزت کی رحمت سے مریض جلد صحت یاب بھی ہو جائے گا۔ نماز عصر کے بعد نہ سوئیں کہ اس سے عقل زائل ہونے کا خوف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل جاتی رہے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔